بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر بینا نثار ہے اور میرا تعلق گورنمنٹ کالج برائے خواتین شارع لیاقت سے ہے۔ آن لائن کلاسز کے حوالے سے میرے آج کے لیکچر کا موضوع ہے پریم چند کی نثر نگاری پر تبصرہ، جو 11ویں جماعت اردو اختیاری، 11ویں جماعت سلیس اردو ڈگری کلاسز BA پارٹ 1 اختیاری، BA BCom BSc پارٹ 2 اردو لازمی کے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلے ہم تعارف مصنف تحریر کریں گے۔ 20ویں صدی کے صنعتی انقلاب نے جہاں ایک طرف انسان کو سماجی زندگی کے نئے رنگ ڈھنگ سے آشنا کیا، تو دوسری طرف اردو ادب پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اردو نثر میں مختصر افسانے کے فن کا چراغ روشن ہوا اور پریم چند نے قحط ساز افسانہ نگار بن کر اردو افسانہ نگاری میں انقلاب برپا کیا۔ پریم چند سن 1880 میں بنارس میں پیدا ہوئے۔ پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ رسالہ زمانہ میں مضامین لکھنا شروع کیے۔ ادبی زندگی کا آغاز سن 1901 سے کیا۔ پہلا افسانہ سوز وطن کے نام سے لکھا، جسے انگریز سامراج نے ضبط کر لیا۔ اس کے بعد انمول رتن تحریر کیا، جو اردو افسانے کا نقطۂ آغاز بنا۔ پریم چند نے افسانہ اور ناول دونوں تحریر کیے، البتہ افسانہ کفن ان کی دائمی شہرت کا سبب قرار پایا۔ پریم چند نے اپنی تحریروں کے ذریعے سے ادب کی دائمی قدروں کو اجاگر کیا، صداقت، آزادی اور انسان دوستی کو اعلیٰ ادب کا جز بنایا۔ تصانیف: گودان، میدان عمل، چوگان ہستی، بازار حسن زاد راہ مشہور تصانیف ہیں۔ طرز تحریر کی خصوصیات: بقول پریم چند ہماری کسوٹی پر وہی ادب پورا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو اور تعمیر کی روح ہو۔ اس قول پر پریم چند نے عمل کر کے دکھایا۔ وہ اپنی تحریروں میں تفکر، جذبہ حریت اور ترقی پسند رجحانات کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کی طرز تحریر اس ضمن میں درج ذیل خصوصیات کی حامل ہے۔ نمبر 1، حقیقت نگاری۔ پریم چند کی تحریروں میں زندگی کی سچی حقیقت نظر آتی ہے۔ ان کی تحریریں زندگی کا صحیح احساس لیے ہوئے ہیں، سماجی حالات کا وہ شعور رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی سماجی زندگی کی تمام تصویریں ان کی تحریروں میں نظر آتی ہیں۔ سماجی ناہمواریاں ہوں یا معاشرتی ناانصافی، استحصال ہو یا تنگ نظری، طبقاتی تقسیم ہو یا قدامت پرستی، یہ سب تلخ حقائق ان کی تحریروں کا حصہ ہیں۔ اردو افسانے کی ابتدا ہی پریم چند نے نہیں کی، بلکہ حقیقت نگاری کی ابتدا بھی اردو افسانے میں پریم چند ہی کے ہاتھوں ہوئی۔ نمبر 2، جذبہ حب الوطنی۔ پریم چند کی ابتدائی تحریریں سوز وطن اور انمول رتن قومی جذبہ حریت کے موضوعات لیے ہوئے ہیں۔ وطن پرستی کے جذبات، آزادی کی قدر و قیمت اور آزادی کو غلامی پر ترجیح دینا ان کی تحریروں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ نمبر 3، دیہاتی معاشرت کی عکاسی۔ پریم چند کا تعلق دیہات سے تھا، لہٰذا دیہات کی زندگی اور اس کی روایات ان کی تحریروں میں دکھائی دیتی ہیں۔ پریم چند نے دیہاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک طرف دیہی زندگی کے پرلطف تصورات اور دلکش مناظر کو پیش کرتے ہیں، تو دوسری ہی طرف وہ دیہاتی سماج کی کمزوریوں کو بھی تفصیل سے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا افسانہ گلی ڈنڈا ہو یا کفن دیہی زندگی کے مسائل کی ترجمانی لیے ہوئے ہے۔ نمبر 4، حقوق نسواں۔ پریم چند کی تحریروں میں حقوق نسواں کے تحفظ اور عورت کی تکریم اور تقدیس کے جذبات اور احساسات بھی نظر آتے ہیں۔ خواتین کے سماجی اور معاشی استحصال کے نتیجے میں پامال ہونے والی انسانی اقدار کو وہ بڑی خوبی سے پیش کرتے ہیں۔ عورتوں کی نفسیات، ان کے جذبات اور احساسات کو کمال خوبی کے ساتھ پریم چند نے اپنی تحریروں کا حصہ بنایا ہے۔ نمبر 5، ترقی پسند رجحانات۔ پریم چند معاشرے میں مستقبل کے خوش آئند رنگ دیکھنے کے آرزومند تھے، لہٰذا ان کی تحریروں میں جہاں زندگی کے مسائل نظر آتے ہیں، وہیں ان کا حل بھی نظر آتا ہے۔
پریم چند کی تحریر کے اہم موضوعات ہندو مسلم فساد، کسانوں کی حالت زار، زمیندار اور جاگیرداروں کے مظالم، جدوجہد آزادی، غلط رسم و رواج کی پابندی اور عورتوں کا استحصال ہے۔ اس کے علاوہ طبقاتی تقسیم کے خلاف بھی وہ آواز بلند کرتے نظر آتے ہیں تاکہ معاشرے میں بیداری کی لہر پیدا ہو اور استحصال کا خاتمہ ہو اور لوگوں کی زندگی میں امید کی ایک کرن موجود نظر آئے۔ نمبر 6، سیاسی شعور۔ پریم چند کی تحریریں ان کے گہرے سیاسی شعور کا ثبوت دیتی ہیں۔ بر صغیر کی مختلف سیاسی تحریکوں اور سامراجیت کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کو نہ صرف انہوں نے خود دیکھا بلکہ بعض تحریکوں کا وہ خود حصہ بھی بنے، لہٰذا جب بھی وہ اپنی تحریروں میں سیاسی رنگ بھرتے نظر آتے ہیں تو پڑھنے والا خود کو ان تحریکوں کا ایک رکن محسوس کرتا ہے۔ نمبر 7، قوت مشاہدہ۔ پریم چند کا مشاہدہ بہت گہرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کے معمولی واقعات کی جزیات کو پھیلا کر ایک کہانی کے روپ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ جزیات سے واقعات تک کا سفر ان کے بھرپور قوت مشاہدہ کو پیش کرتا ہے۔ افسانہ، عیدگاہ ہو یا گلی ڈنڈا، مفت کرم داشتن ہو یا بڑے بھائی صاحب، حج اکبر ہو، ہر واقعے میں زندگی کا کوئی نہ کوئی راز وہ منکشف کرتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 8، کردار نگاری۔ پریم چند کی تحریروں میں ایک اہم خصوصیت کردار نگاری بھی ہے۔ پریم چند اپنے کرداروں کو H.G. ویلز کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے گرد و پیش سے لیتے ہیں۔ ان کے کردار وہی زبان بولتے ہیں جو ان کے ماحول اور درجے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے اپنے ناول اور افسانوں میں جیتے جاگتے کردار پیش کیے ہیں۔ نمبر 9، تمدنی نقاد۔ پریم چند کا تعلق تو ہندو مذہب سے تھا مگر انہوں نے ہندو مذہب میں موجود ذات پات کے نظام پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو اپنے مذہبی معاشرتی رسومات کے عیوب کو بیان کیا ہے تو دوسری ہی طرف وہ دین اسلام کی چند خوبیوں کو بھی اپنی تحریروں میں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 10، ناقدین کی آرا۔ پروفیسر احتشام حسین کے مطابق ان کے سیاسی شعور میں سماجی تعمیر کا شعور بھی شامل تھا اور وہ تدریجی طور پر قومی انقلاب سے اقتصادی انقلاب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عالم السرور کے مطابق ان کے افسانے اور ناول ہندوستان کے عوام اور ان کی زندگی کے متعلق دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔